الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون واللہ غفور رحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، قرآن و سنت میں، اس پیارے اسلام میں، پیارے دین میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں جہاں پہ ہمیں یہ حکم ہے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ رب العزت کی رضا والے عمل کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے عمل کیے جائیں، وہاں پہ ساتھ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ رب العزت کی ناراضگی والے کاموں سے بچا جائے، گناہوں سے انسان اجتناب کرے، برائیوں سے انسان بچے، نیکیاں کرنے کی ترغیب ہے اور گناہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے
یہ گناہوں کے انسان کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو انسان گناہ والی، برائی والی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ کس قدر خسارے میں ہے، کس قدر نقصان میں، اس کو اس کا ادراک ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی دلدل میں پھنس رہا ہے۔ اس سے نکلنے کا نتیجہ، اس سے نکلنے کا رستہ اور طریقہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی، بلائی، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ، برائی، نافرمانی کے کام میں ایک دوسرے کی قطعاً مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ رب العزت کے اگر رحمتیں بڑی ہیں تو یہ بھی یاد رکھو اس کی عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ نَبِّ عِبَادِي انی انا الغفور الرحیم، اے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو، میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں۔ ساتھ فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرے بندوں کو یہ بھی بتلا دو کہ میرے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا، نافرمانیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، کیوں؟ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے بدلہ لینے میں۔ جب اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پہ آئے تو پھر اس کے بدلے سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا انتقام بڑا سخت ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اس لیے رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو خبردار، متنبع اور مطلع کر دیے کہ گناہوں والی زندگی چھوڑ کر نیکی والی زندگی بسر کرو۔ یہ گناہ والی زندگی انسان کی زندگی پہ نقصان ہی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے، اور کچھ چہرے روز قیامت سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اللہ جی یہ جن کے چہرے چمک دمک رہے ہیں یہ کون ہیں؟ فرمایا اما الذین ابیضت وجوہہم فی رحمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے، یہ نیکوکاروں کے چہرے۔ اور جن کے چہرے سیاہ تاریک، اتنے تاریک ہوں گے، اتنے سیاہ ہوں گے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے چہروں پہ کالی رات کے ٹکڑے مل دیے گئے ہیں۔ اللہ جی یہ کہ ان کے چہرے، فرمایا اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافروں کے چہرے، یہ نافرمانوں کے چہرے، یہ زانیوں کے چہرے، یہ بدکاروں کے چہرے، یہ بے ایمانوں کے چہرے، یہ منافقوں کے چہرے، اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، کہ جن کے چہرے رب العزت نے آج اتنے کالے سیاہ اور طریق کر دیے کہ کالی رات بھی اتنی کالی نہیں ہوتی۔ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہ گناہ کا انجام، یہ بدکاری کا انجام، یہ زناکاری کا انجام، یہ بے حیائی کا انجام، یہ ظلم کا انجام، یہ بدماشی کا انجام، یہ سود خوری کا انجام، یہ حرام خوری کا انجام ہے کہ رب العزت نے چہرے کا رنگ ہی بدل دیا ہے۔ وہ تو آخرت کی بات ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابی رسول، کہا جس بندے کی زندگی گناہوں پہ اڑی ہوئی ہے، ڈٹا ہوا ہے،
رب العزت کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہے، صبح اٹھتا ہے تو اللہ کی مخالفت، کام پہ جاتا ہے تو اللہ کی مخالفت، گھر آتا ہے تو اللہ کی مخالفت۔ فرمایا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رب العزت اس بندے کے چہرے کا نور کھینچ لیتا ہے، اللہ اس کے چہرے کی نورانیت، روحانیت، طمانیت، سکون بدل کے رکھ دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی نورانیت کو دوستوں بدل دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، چہرے کی نورانیت ہی نہیں رہتی، چہرے کی شکل ہی بدل جاتی ہے، بدن میں کمزوری، رزق میں کمی، یہ ساری چیزیں ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے اسے جھنجھوڑتا ہے تاکہ بندہ راہ راست پہ آ جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانِ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، رب العزت کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی، شیطان کی باتیں اسے اچھی لگتی ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے حوالے کو شیطان کر دیا جاتا ہے، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، جو اس کو سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے منہ موڑتے ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ جی میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، اب مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں تو نے ہماری کتاب کو بلا دیا، ہمارے احکام کو بلا دیا، جا آج ہم نے تیری کوئی پرواہ نہیں کی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر رب العزت نے ان کو بلا دیا۔ اور جسے اللہ بلا دے اور جسے اللہ اپنی رحمت سے دھتکار دے اور جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، بتاؤ اسے کوئی بچانے والا ہے؟ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہے؟ اس کے کوئی کام آنے والا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے کس قدر نفرت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے، نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد جو سب سے پہلے دعا پڑھتے اس دعا کی الفاظ کیا ہیں؟ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے درمیان اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک دعا سبحانک اللہم و بحمدک وہ بھی پڑھ لی جائے، وہ بھی اچھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے اور گناہوں کو مجھ سے بچا لے، میرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے، حالانکہ کون ہستی ہے کہ جس کے دامن مبارک پر گناہ ہی کوئی نہیں، جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ اور مبرہ اور صاف ستھرا بنایا ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، دامن مبارک پر کوئی گناہ نام کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب بھی نماز شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ گناہوں کو دور لے جا، مجھے گناہوں سے بچا لے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، یا اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو ڈال۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رحمت کائنات نے اپنی قوم والوں کو، صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے کچھ نصیحتیں فرمائیں، یادگار خطاب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قوم، میرے امتیوں، یاد رکھنا جس قوم میں بے حیائی اور زنا بدکاری آ جائے، اس قوم میں تم ایسی ایسی بیماریاں دیکھو گے، سنو گے، پاؤ گے کہ جن بیماریوں کے نام نہ تم نے کبھی سنے، نہ تمہارے بڑوں نے کبھی سنے۔ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں اس موقع پہ۔ پہلے نمبر پر فرمایا، یاد رکھنا جس قوم میں زنا بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور ریانی عام ہو جاتی ہے، کھلے عام کرتے ہوئے بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی، حیا نہیں آتی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کو رب العزت ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جن بیماریوں کے نام نہ تم نے کبھی سنے، نہ تمہارے بڑوں نے کبھی سنے۔ آج ایسی ایسی بیماریاں اللہ کی قسم ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی بیماری ہوتی ہے۔ تب کیا ہے، ٹی بی کیا ہے، ایڈز کیا ہے، کرونا کیا ہے، یہ بیماریوں کے نام تم نے کبھی سنے تھے؟ یہ عذاب کی صورت ہے ہم پر کہ جب بے حیائی اعلانیہ ہوگی، فحاشی اور ریانی اعلانیہ ہوگی، پھر اس کے نتیجے میں رب العزت لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے، مجموعی طور پر عذاب آتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف برے بندوں پہ آتا ہے یہ عذاب، مجموعی طور پر سارے ہی رگڑے جاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز پھر نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العزت طاعون کی بیماری میں اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو تم نے کبھی سنی نہ تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مختصر عرض کر رہا ہوں دوستو، جس قوم میں ملاوٹ کی برائی آ جاتی ہے، ملاوٹ کی برائی آ جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، رب العزت ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اور ان پر ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جو ان پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھ لو بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں ناپ تول میں کمی عام نہیں، اعلانیہ، کھلے عام۔ لوگ اس کو چلاکیاں سمجھتے ہیں، لوگ اس کو ہوشیاریاں سمجھتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا، اگلے بندے کو دھوکہ دینا، پیسے پورے لینا، چیز کم دینا، دوستو یہ ایسا گنونا جرم ہے، ایسا خطرناک جرم ہے جس جرم کی وجہ سے رب العزت ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ظالم حکمران ہم پہ مسلط ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہماری مارکیٹوں میں، ہماری منڈیوں میں، ہمارے کارخانوں میں، ہماری فیکٹریوں میں وہ نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ گاہک کا بھی ارادہ دھوکہ دینے کا ہے، گاہک کا بھی ارادہ دھوکہ دینے کا ہے، دکاندار کا بھی ارادہ دھوکہ دینے کا ہے۔ جب دونوں کا ارادہ دھوکہ بازی کا ہے، برکت کہاں سے آئے؟ لکھا ہوتا ہے جی پٹرول پمپاں دے نا، اجرے پٹرول پمپ نے لکھا ہوتا ہے جس نے ناپ تول میں کمی کی وہ ہم میں سے نہیں، تو پٹرول پورا دین دینے۔ ڈر نہیں آتا ان کو خدا سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا، نبی کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہو،
اگر تم نے نہیں پیمانہ پورا رکھنا تو حدیث کو لکھ کے لگائی ہے. اس حدیث کو باہر عویزاں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو اپنے دل میں عویزاں کرو، اس کو اپنے اندر جگہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے رب العزت کی طرف سے عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہے، پریشانیاں ان پہ چھا جاتی ہیں، مصیبتیں ان پہ آ جاتی ہیں، وبائیں ان پہ آتی ہیں، بلائیں ان پہ آتی ہیں. ظالم حکمرانوں کے ساتھ پالہ اور واسطہ ان کا پڑتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کر دیا، واضح کر دیا. رب العزت نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے. سنو، ایک قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جسے قوم شعیب کہا جاتا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. رب العزت نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا. قوم والوں کی بیماری کیا تھی؟ قوم والوں میں گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، پیسے پورے لیتے تھے، چیز کم دیتے تھے، جو بات کرتے تھے اس میں دھوکہ کرتے تھے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اللہ کے نبی نے کہا اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، برکت اڑ جاتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں لو پیسے تسی لائے نے کہ اسی لائے نے؟ پیسے ساڑھے نے، اسی جنج مرضی کریے، تو انہوں کی مسئلہ ہے. اللہ کے نبی کو باتیں سناتے ہیں. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. پیغمبر نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا، پیغمبر نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو نصیحت کی کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. پیسے جو پورے لیتے ہو تو پھر ٹھگی مارنے کا تک کیا بنتا ہے تمہارا؟ ڈنڈیاں کیوں مارتے ہو؟ وزنوا بالقسطاس المستقیم، پورا ترازو رکھو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین. قوم والے آگے سے کہتے ہیں انما انت من المسحرین، لگتا ہے آپ پر جادو کر دیا گیا. آج بھی کہو کسی دکاندار سے او بھائی نیکی کے ارادے سے، خیر خواہی کے جذبے سے کام کر، پورا پیمانہ پورا رکھ، ناپ تول میں کمی نہ کر. وہ آگے سے مذاق اڑاتا، کہنا جھوٹ تو بغیر تے کاروبار ہی نہیں چلتا. تسی مولوی صاحب کیڑے پرانے دور دیاں گلاں کرندے؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. وہ بھی کہتے تھے اے نبی شعیب لگتا ہے تجھ پہ جادو کر دیا گیا ہے، جو تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. پھر وہی ہوا جس کا نبی کو ڈر تھا. فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وہی ہوا جس کا نبی کو ڈر تھا. قوم والے نہیں سنبھلے، نہیں سمجھے. اللہ رب العزت نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا کہ زلزلہ اس قوم پہ آیا. ایک خوفناک آواز اس قوم پہ آئی، جو آواز آہستہ 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 بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، جس آواز کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور اللہ کی زمین پر اس طرح اوندے گرے پڑے ہوئے تھے جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نام کی کوئی قوم دنیا میں آئی نہیں تھی. کیا گناہ تھا ان کا؟ ناپ تول میں کمی تھی. رب العزت نے انہیں نشان عبرت بنا دیا. اگر تم محبوب کی امت ہو، آمینہ کے لال کی امت ہو، تم پہ تو وہ عذاب نہیں آ سکتے جس طرح پہلی امتوں پہ وہ عذاب آئے. میرے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے نازل کرتا رہے گا. جب منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ نہیں کیا جائے گا،
دھوکہ عام ہوگا، ذخیرہ اندوزی عام ہوگی، فراڈ عام ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، پھر مجموعی طور پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا، ظالم حکمرانوں سے تمہارے واسطے پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ رب العزت آسمان سے رحمتوں کی بارشیں روک لیتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے، اللہ آسمان سے رحمت کی بارش روک لیتا ہے۔ ہاں کتنے ہی لوگ ہیں دوستو جو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ نے ان کو مال عطا کیا ہے، رب العزت نے انہیں سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجموعی طور پر قوم پہ عذاب آئے گا کہ رب العزت رحمتوں کی بارشیں روک لے گا، آسمان سے رحمتوں کی بارشیں رکنا بند ہو جائیں گی، رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ چوتھے نمبر پر میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جو ہم نے وعدے کیے ہم نے ان کو پورا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے وعدہ نہیں کر کے آئے عالم ارواح میں، یا اللہ دنیا میں بھیج دے، عبادت صرف تیری ہوگی؟ کیا دنیا میں آ کے صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا گیا؟ کسی گھوڑے شاہ کو، کسی سچل سرور مست کو، کسی سائنس ہیلی سرکار کو، کسی فلاں شاہ کو، فلاں سرکار کو کیا اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کیا جا رہا؟ جب اللہ کی عبادتوں میں شراکتیں کرو گے، اللہ کی ذات میں شریک بناؤ گے، تو پھر یاد رکھو اللہ کے عذاب آئیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چار باتیں ارشاد فرمائیں عوام کے متعلقہ، قوم کے متعلقہ۔ پانچویں بات رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی حکمرانوں کے متعلقہ، کہ وہ حکمران جو اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو حکمران نافذ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے کہ حکمرانوں کو اور عوام کو رب العزت آپس میں ہی لڑا دیتا ہے۔ خانہ جنگی کے حالات پیدا ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب نافذ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی حدود کو، اللہ کے نظام کو مذاق سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بات کہی جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا، جنیاں گستاخیاں اس دور دے وچوں ہوئیاں نے نا، اللہ پاک دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، صحابہ اکرام دی، اس تو پہلے کسے دے دور دے وچ انیاں گستاخیاں نہیں ہوئیاں، اور پھر ان کو لگام بھی نہیں ڈالی گئی، گستاخیاں کرنے والوں کو پکڑا بھی نہیں گیا۔ کیا وہ ملک پاکستان کا ہی بدبخت نہیں تھا کہ جس نے کہا کہ میں نے رب العزت کو شرمندہ کر دیا ہے؟ کہا ظالم تو نے کیسے شرمندہ کیا ہے؟ کہا میں نے کہا اللہ جی آپ نے نبوت مردوں میں رکھی ہے، عورتوں میں کیوں نہیں رکھی؟ وہ عمر جلیل نام کا انسان، اس پہ خدا کی لعنت کہ جس نے کہا کہ میں نے رب العزت کو شرمندہ کر دیا ہے، کیا اس کو لگام ڈالی گئی؟ کیا اس کو پکڑا گیا کہ تو نے رب کی گستاخی اور توہین کی ہے؟ تو کون ہوتا ہے رب کی گستاخیاں کرنے والا؟ کیا برسرے حضرات چوک میں، کیا برسرے چوک میں کتنے ہی رافضیوں نے کھلے عام طور پر یہ نہیں کہا اللہم لعن ابا سفیان و معاویہ، یا اللہ ابو سفیان اور معاویہ پہ لعنت کر، نقل کفر کفر نہ باشد، اور ظالموں لعنت تم پر ہے، معاویہ پہ لعنت نہیں،
معاویہ پہ رحمت ہے اللہ کی انشاءاللہ برس رہی ہے رب العزت کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، تو یہ گستاخیاں کرنے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ کیوں نہیں ان کو لگام پہنائی جاتی؟ عورت مارچ کے نام پہ 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پہ کیا جو حدود اللہ کی دوستو بے حرمتی کی جاتی ہے، اللہ کے قوانین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان مذاق اڑانے والی آنٹیوں کو کسی نے لگام ڈالی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سعودیہ دے وچ کنسلٹ ہویا ہے، اتھے بھی جڑا ناچ گانا آ گیا ہے۔ دوستو یہ بدماش حکمران اللہ رب العزت ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ اگر یہ ایسے حالت میں مر گئے یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی کئی عیاش حکمران اور بدماش حکمران آئے تھے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، جنہوں نے اللہ کی زمین پر نیکی کو فروغ دیا ہے، تقوی کو فروغ دیا ہے، للہیت کو فروغ دیا ہے، خشیت کو فروغ دیا ہے۔ دنیا آج بھی ان کے گن گا رہی ہے، اور جنہوں نے فروغ دیا ہے گانے بجانے کو، بے حیائی کو، فحاشی کو، ڈانس رقص سرور کو، جنہوں نے فروغ دیا ہے وہ حکمران مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ ولید بن عبد الملک بھی حکمران ہی تھا نا، بنو امیہ کا یہ حکمران تھا، اس نے فروغ دیا بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو، اس کا کوئی نام لینے والا ہے؟ اس کے مقابلے میں بنو امیہ کا ہی حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، عمر بن عبدالعزیز کو بچہ جانتا ہے، اس کے تقوی کو، اس کی طہارت کو، اس کی للہیت کو، اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کے کام آج بھی زندہ ہیں۔ تو مت سمجھو اس سے کوئی اللہ رب العزت کے دین کا کوئی نقصان ہوگا، اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی آئے گی، رسول اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کا نام بلند ہے، نبی کا نام بلند ہے، قرآن اونچا ہے۔ جن بدبختوں نے یہ رقص و سرور کی محفل سجائی ہے وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، رحمان خود ہی ان سے نپٹ لے گا، رحمان خود ہی ان سے پوچھ لے گا۔ اور ہم کہتے ہیں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا، ہمیں تو فخر ہے اپنے کلچر پر، اپنی ثقافت پر، اپنی تہذیب پر، اسلام کے انداز پر، اسلام کے طریقہ کار پر مجھے فخر ہے۔ میں کسی چوڑے یہودی عیسائی سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم ان سے متاثر ہوں، اور متاثر ہوں بھی کیوں؟ کیا ہے ان کے کلچر میں؟ ہمیں کہتے ہو جو وہ دیکھو مغرب کی طرف، دیکھو کیا دیکھیں مغرب کی طرف، دیکھیں کیا دیکھیں مغرب کی طرف؟ یہ مغرب کے ہی چوڑے ہیں جو ڈوگ کھانے والے۔ کیا کتے کھانے والے کدی مہذب ہو سکتے ہیں؟ تسی دسو جی چوہے کھانے والے کدی مہذب ہو سکتے ہیں؟ کوئی مہذب قوم نہیں ہے وہ، حرام کھانے والے، بندر خنزیر کھانے والے کیا مہذب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور یورپ کی طرف دیکھ کر کے اپنی نظروں کو اور اپنی نگاہوں کو نہ اٹھاؤ، نہ اپنے جی کو للچاؤ۔ مجھے بتلاؤ دوستو، یہی وہ یورپ ہے، یہی وہ برطانیہ، ناروے، فرانس ہے کہ جس کے متعلق تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے بتلا دیا ہے کہ 70%، 60%، کسی ملک میں 80% ایسے بچے نے کہ جنہاں دے پیو ماں دا ہی نہیں پتا۔ اے مہذب نے، یہ ترقی یافتہ ہیں، یہ کیا یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، اور جن کے باپ کا ہی نہیں پتا۔ ہاں یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھو رب العزت کی بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، جتنی مرضی بے راہ روی ہے، جتنی مرضی بے راہ روی ہے، لیکن نسب نامہ قائم ہے۔ ہر بچہ اللہ کے فضل سے اپنا نام بھی یاد رکھتا ہے، اپنے باپ کے نام کا بھی پتہ ہے، دادے کے نام کا بھی پتہ ہے۔ کیا وہ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں کہ جن کو اپنے باپوں کا علم نہیں ہے؟ وہ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں کہ جنہاں سے کوئی بڑھا ہو جائے، بزرگ کوئی باپ یا ماں، تے انہوں اولڈ ہاؤس جمع کرا دیو تو انہاں دی خدمت نہ کرو، اور وہ ترقی یافتہ ہیں؟ کیوں؟ کہاں سے وہ ترقی یافتہ آگے؟ کہاں سے وہ مہذب آگے؟ کوئی مہذب قوم نہیں ہے، وہ مہذب مسلمان ہے۔
کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ ترقی یافتہ کہاں سے آگے جو اپنے دوستوں، اپنی ماؤں کو اور اپنے باپوں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کر کے ان سے جان چھڑانے والے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ نبی کی حدیث ہے کہ جس نے کہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیری ماں یا تیرا باپ یا دونوں ہی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت کا سودا کر۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ مسلمان ہے۔ ہم ان کی طرف دیکھنے والے نہیں۔ اور کیوں دیکھتے ہو ان کی طرف دوستو؟ کیوں ان کے مذہب میں مشابہت اختیار کرتے ہو؟ کس نے تمہیں کہہ دیا ہے، کس نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ 31 دسمبر کی رات اور 1 جنوری کی صبح یہ تماشے کرنے کی رات ہے، یہ رقص و سرور کی رات ہے، یہ گانا بجانے کی رات ہے، یہ خوشیوں کی رات ہے؟ کتنی بڑی مت ماری ہوئی ہے۔ 1 سال میری زندگی دا کٹ گیا، میں وہی خوشی منا رہے، کیوں جو دی خوشی منائی جا رہی ہے؟ 1 سال کٹ گیا میری زندگی دا، ایک بہار کم ہو گئی ہے میری زندگی سے اور میں اس کی خوشی منا رہا ہوں۔ شیطان نے کیسا عقل پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کیسی انسان کی مت ماری ہوئی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا جہان کے ساری دولتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، تیری زندگی کا جو 1 لمحہ گزر گیا ہے نا، وہ ساری دولتیں مل کر کے وہ 1 لمحہ واپس نہیں لا سکتی۔ 1 سال گزر گیا ہے، 1 سال گزرنے پہ خوشیاں۔ چلو مان لیا جناب، مان لیا 1 جنوری سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، وگرنہ میں تو کہتا ہوں اسلامی سال کی ابتدا وہ محرم سے ہوتی ہے کہ جدوں محرم شروع ہے چیخنا چلانا تے رونا پٹنا تے ہونا ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ ایم پی اے صاحب بھی، ایم این اے صاحب بھی سٹیٹس لگے ہوئے۔ ہر بندہ سمجھدا کہ میرے تے فرض ہے سٹیٹس لانا نا، ہیپی نیو ایئر دا سٹیٹس لانا میرے تے فرض ہو گیا ہے، نویں سال دی مبارکباد دینا میرے تے فرض۔ تو کہاں مر گیا تھا جہاں 1 محرم شروع ہوا تھا؟ جب تو کہاں چلا گیا تھا کہ جب محرم کی ابتدا ہوئی تھی؟ اور یہ دوستو کفار کی نکالی چھوڑ دو، یہ کوئی خوشی کی رات نہیں ہے، یہ کوئی محفل سجانے کی رات نہیں ہے۔ ویسے بھی اچھا چلو مان لیا خوشی ہے، خوشی ہے تو خوشی پہ کیا ناچ گانا ہونا چاہیے؟ اور خوشی پہ تو الحمدللہ ہوتا ہے، خوشی پہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے۔ یہ کفار کی نکالی، یہود و نصارہ کی نکالی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے۔ پچھلے دن آج T20 دا جڑا ورلڈ کپ نہیں ہویا اور جڑا آسٹریلیا نے جتیا، تو پتہ ہی ہونا ہے آسٹریلیا نے جتیا، انہاں دن ایک چھوٹا جہا کلپ آیا، وہ تسی اکثر دوستاں نے دیکھیا ہونا ہے کہ وہ آسٹریلیا دے کھلاڑی نا وہ کسی اپنے جنرل کمرے دے وچ بوٹ چ شراب پا کے تے پین دے نے۔ اے تہذیب ہے انہاں دی، اے کلچر ہے انہاں دا، اے ثقافت ہے انہاں دی۔ گندے لوگ گندی چیز گند میں ڈال کے پی رہے ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہم تو نہیں سمجھتے ان کو تہذیب یافتہ، نہ یہ ترقی یافتہ ہیں۔ کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو؟ تہذیب یافتہ بھی تم ہو، ترقی یافتہ بھی تم ہو، لیکن اصل بات ہے کہ تم اپنے اصولوں سے ہٹ رہے ہو۔ میں نے ایک دفعہ اخبار میں خبر پڑھی، نیوزی لینڈ دی نا کوئی عہدیدار عورت سی، نیوزی لینڈ دی کوئی عہدیدار عورت سی، او دی منگنی دے موقع تے او دے منگیتر نے انہوں ہیرے دی انگوٹھی دیتی۔ منگنی دے موقع تے او دے منگیتر نے ہیرے دی انگوٹھی دیتی تے نال انہاں اگے اخبار چ لکھیا ہے کہ حالے منگنی ہوئی ہے تے شادی نہیں ہوئی، لیکن انہاں دونوں دی نا اس چو ایک بچی بھی ہے، ایک بچی بھی ہے، حالے منگنی ہوئی ہے شادی نہیں ہوئی۔ یہ تہذیب ہے اور یہ ترقی یافتہ ہے؟ ترقی یافتہ اللہ کی قسم تم ہو، تہذیب یافتہ تم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلمہ پڑھنے والے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کی نقل کروں، ہاں نقل کرنی ہے تو آمینہ کے لال کی نقل کر،
کہ جس طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ احسن طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، جس عمل سے بڑھ کر کوئی احسن عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس گناہوں والی زندگی میں، اس گناہوں والی زندگی میں دوستو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ آئیے اس زندگی سے نکلیے، میں بھی نکلوں۔ میں نہیں کہتا کہ میں بڑا متقی پرہیزگار، کہ میں کوئی گناہ ہی نہیں کرتا، میں بڑا گناہگار شاید کہ سب سے زیادہ میں دوستو گناہگار ہوں، لیکن زندگی پتہ نہیں وفا کرے یا نہ کرے، اللہ کے پاس بھی پیش ہونا ہے، رب العزت کو بھی منہ دکھانا ہے۔ آؤ ہم اس گناہ والی زندگی سے نکل کر نیکی والی زندگی اختیار کریں۔ اور کسی نے کہا تھا، اس نے کہا گناہ کر لیا کر، گناہ کر لیا کر، شوق سے کیا کر، شراب بھی پیا کر، زنا بھی کیا کر، 31 جنوری کی رات کو ناچ گانے میں حصہ بھی لیا کر، بڑے شوق سے جایا کر، لیکن اللہ کا کھا کے نہ گناہ کریا کر، اللہ کا کھا کے نہ گناہ کیا کر۔ تو کھاتے کس کا ہو؟ اور کس کا کھاتے ہو؟ رب العزت کا کھا کر کے اللہ سے بے وفائی۔ شاید کہ جانوروں میں ہم نے یہ وفا دیکھی ہے، اور جدہ کھاندے نے نا دی نافرمانی نہیں کر دے کم از کم۔ تو کہتا ہے گناہ کیا کر، لیکن وہاں پہ جا کر کیا کر، گناہ کیا کر لیکن رب کا کھا کے نہ کیا کر۔ کہتا ہے گناہ کیا کر، سود لیا کر، دیا کر، رشوت خوری سے بھی کام کیا کر، سب کچھ کر لے، لیکن اوتھے جا کے کریں جتھے اللہ دی زمین نہ ہوئے، جہاں پہ رب العزت کی زمین نہ ہو۔ تو انسان جہاں بھی جائے گا زمین کس کی ہے؟ اللہ کی زمین ہے نا۔ مطلب ہے کہ گناہ نہ کیا کر، رب کی زمین پہ رہ کے، اللہ کا کھا کر کے، رب العزت کا دیا پہن کر کے انسان تو رب العزت کی نافرمانی کرے، یہ بات سجتی نہیں ہے، یہ جچتی نہیں ہے، یہ شرعی اصولوں کا بھی خلاف ہے، یہ دنیا کے اصولوں کا بھی خلاف ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں جب تیرا گناہ تجھے پریشان کر دے، تیرا گناہ تجھے پریشان کر دے اور تیری نیکی تجھے خوش کر دے، سمجھ لے تیرے اندر ایمان موجود ہے، کیونکہ انسان سے اگر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کی یہ ایمان کی علامت ہے۔ کسی بندے کو گناہ ہو گیا، اس گناہ دی وجہ تو پریشان ہو گیا ہے، اے ایمان دی علامت ہے۔ ہاں جب انسان گناہ کرے اور اسے کوئی پرواہ ہی نہ رہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، سمجھ لے کہ ایمان اس سے رخصت ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومن کی مثال اور منافق کی مثال ایسے کہ مومن سے اگر کوئی بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جاتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی دوست ہو، کوئی آوارگی ہو جاتی ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، آخر انسان ہے، بشری تقاضے کے تحت ہو گیا ہے گناہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اسے ایسے لگتا ہے کہ جویں میں ایک پہاڑی دے نیچے بیٹھا تھے، پہاڑ میرے تے ڈگ پینا ہے۔ ایسے ہی ہے جو بندے نمازی ہیں، انہاں دی کسی ٹائم کدھر نماز کو مس ہو جائے نہ، کوئی رہ جائے نماز، انہاں نے پوچھ کے ویکھو انہاں دی حالت کی بیت رہی ہوندی۔ جو نماز نہیں پڑھتے، عبداللہ بن مسعود کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا منافق کی مثال، منافق گناہ کو پتہ کس قدر ہلکا سمجھتا ہے، جھوٹ بولنے کو، وعدہ خلافی کو، بددیانتی کو، ظلم کو، شراب کو، جوے کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، حدود اللہ کو پامال کرنے کو، سنت رسول کا مذاق اڑانے کو، کہا کس قدر ہلکا سمجھتا ہے۔ اے ناک تے مکھی بیٹھی ہے تے انہوں اڑا دیتا ہے، ناک تے مکھی بیٹھی تے انہوں اڑا دیتا ہے، تو کوئی زور ہے گئے، کوئی شور کچھ بھی نہیں، وہ اتنا معمولی سمجھتا ہے گناہ کو۔ جب کسی میں اس قدر بے حسی آ جائے، جب کسی میں اس قدر بے رخی آ جائے، سمجھ لے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہاں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، گناہ کر کے دل زنگلود ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ، جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے، فہی کالحجارہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے ایسے بھی پتھر ہیں کہ جن سے پانی جاری ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں میں سے ایسے بھی پتھر ہیں جو اللہ رب العزت کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے
عذاب کی وجہ سے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے بڑے بڑے پتھر گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، 2011 میں دوستو عمرہ کرنے کی سعادت ملی۔ میں نے دیکھا غار سور کی پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے اتنے بڑے بڑے پتھر، شاید کہ 50 بندے بھی نہ 50 بندے مل کے وہ پتھر چکنا تے دور دی گالے انہوں ہلا نہیں سکتے، لیکن میرا رب کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ بڑے بڑے پتھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، ان میں پانی جاری ہو جاتا ہے، رو پڑتے ہیں۔ لیکن انسان میں جب بے ضمیری آتی ہے، مردہ دلی آتی ہے، وہ ان پتھروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا، جو ایک جمعہ چھوڑتا ہے، ایک نقطہ پڑھتا ہے، جو 2 چھوڑتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جہاں 3 جمعے چھاڑ دا وہ دل سارے دا سارا سیاہ تے کالا ہو جاتا ہے۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، ہر بندے کو پتہ ہے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی وقت ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے وعدے کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دل کو درست کر، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب دل صحیح ہو جائے تو سارا جسم ہی صحیح ہے، جب دل خراب ہو جائے سارا جسم ہی خراب ہے۔ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو پسند کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔